أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكر وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. یہ سورہ مدثر کی آیات ہیں. پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصول نبوت کی تعلیم دی گئی، پھر آپ کے دعوت کے راستے میں مخالفت کرنے والے ایک مشہور سرمایہ دار کے حالات کو بیان کیا گیا. اس کے بعد قرآن اپنے اصل مضمون کی طرف پھر رجوع کر رہا ہے. قرآن کا اصل مضمون جو ہے وہ اللہ کے بندوں میں آخرت کی فکر پیدا کرنا ہے کہ اللہ کے بندے آخرت کو سمجھیں. آخرت کی زندگی دائمی اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے. وہاں پر اچھے اعمال پر اللہ رب العزت کی طرف سے جنت ہے اور برے اعمال پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے اور پکڑ ہے اور جہنم ہے. یہاں اسی جہنم کا تذکرہ ہے کہ سأصلیہ سقر، میں اس کو جہنم میں پہنچا دوں گا. وما ادراک ما سقر، تم کیا جانو جہنم کیا ہے. لا تبقی ولا تذر، جب جہنم میں کوئی جائے گا تو نہ باقی رہے گا نہ بچے گا، یعنی وہ باقی بھی نہیں رہے گا. اور جہنم کی آگ چنکھاڑتی ہوئی آگ ہے، جب اس میں کوئی جائے گا تو وہ آگ اس کو کیچ کرے گی اور پھر اس طرح زور سے مارے گی کہ وہ ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائے گا اور کوئی چیز اس کی سلامت اور باقی نہیں رہے گی، بچ نہیں پائے گا. اور لواحۃ للبشر، وہ کھالوں کو، آدمیوں کی کھالوں کو اتار دے گی. بدن سے کھال جو ہے، کیونکہ بہت تیز پانی یا بہت تیز آگ میں کیا ہوتا ہے، جب کوئی آدمی دنیا کی آگ میں بھی جل جاتا ہے تو اس کی چمڑی، وہ آگ یا گرم پانی یا گرم دودھ جو ہے چمڑی کو علیحدہ کر دیتا ہے. تو جس طرح چمڑی کو علیحدہ کر دیتا ہے اور کھینچ لیتا ہے تو وہ تو جہنم کی آگ ہے. لواحۃ للبشر، آدمیوں کی کھالوں کو وہ اتار دے گی. علیہا 19 اور اس پر اللہ تعالیٰ نے 19 فرشتے مقرر کیے ہیں. اب یہاں 19 کے عدد کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہت زیادہ فرشتے ہیں. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 70,000 زنجیروں سے جکڑ کر رکھا ہے. جہنم جو ہے جب لائی جائے گی تو 70,000 زنجیروں میں جکڑی ہوئی وہ جہنم کھینچ کر لائے گی اور ہر حلقے کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. ہر
حلقے کو، ہر زنجیر کو جس سے وہ جہنم کھینچ کر لائے گی، ایک 70,000 زنجیریں، 70,000 میں سے ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لائیں گے۔ تو یہاں جو یہ عدد ہے یہ اصل میں چند باتوں کی طرف نشاندہی کرنے کے لیے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ ان کو ماننا، عقیدے سے تعلق ہے، اور پھر اس کے بعد زمان حادث کو ماننا، اللہ کی کتابوں کو ماننا، اللہ کے رسولوں کو ماننا، اللہ کے فرشتوں کو ماننا، اچھی بری تقدیر کو ماننا، جنت کو ماننا، جہنم کو ماننا، موت کو ماننا، موت کے بعد اٹھائے جانے کو ماننا۔ یہ 9 باتیں ہیں جن کی وجہ سے 9 باتیں اور 5 چیزیں اصول اسلام ہیں، یعنی اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج دینا اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، یہ 5 اور وہ 9 ہو گئے 14، اور 5 چیزیں جو ہے وہ حرام میں سے ہیں جن کے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے، جس کے بچنے سے منع کیا کہ ان سے بچتے رہنا، یہ بڑے گناہ ہیں، محرمات میں سے اللہ نے حرام کر دیا، چوری کرنا، اور پھر اسی طرح سے زنا کرنا اور قتل کرنا، چاہے اولاد کا قتل ہو یا کسی کا ناحق قتل ہو، قتل کرنا، کسی پاک دامن عفیف آدمی ہو یا عورت ہو اس پر بہتان لگانا، یعنی اس نے کوئی گناہ کیا نہ ہو اور اس کو زبردستی بہتان لگا کر اس پر وہ کرنا، بہتان لگانا، اور معصیتیں جن چیزوں کے کرنے سے اللہ نے سختی سے منع فرما دیا ہے، وہ عصیان کا ارتکاب، عصیان یعنی گناہوں کا ارتکاب کرنا، جیسے غیبت ہے، جھوٹ ہے، چغلی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو گئی۔ تو یہ 5 محرمات، 5 عقائد کی باتیں، 4 بنیاد اسلام اور 9 باتیں عقیدے کی، اس طرح یہ 19 ہے۔ اس لیے فرشتوں کی تعداد جو ہے یہ 19 بیان کی گئی ہے۔ اب مکے میں جب یہ بات کہ فرشتے جہنم میں، فرشتے جو داروغہ ہے اور جہنم کے خازن ہیں، ان 19 فرشتوں کو جہنم کے خازن کہا جاتا ہے، اور ان پر ایک سردار ہے، اس کا نام ملک ہے، اس کو مالک کہتے ہیں۔ جہنم کا جو مین داروغہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ مالک ہے، اس کا نام مالک ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ جہنمی کہیں گے یا مالک، اے جہنم کے داروغہ، کیونکہ انچارج کے پاس جائیں گے اور انچارج سے کہیں گے کہ آپ ہم کو پانی تھوڑا سا پلا دو، تو کہیں گے نہیں اب تم کو پانی وانی، یا ہم کو تھوڑی دیر کے لیے نکال دو، تو مالک کہیں گے میرے اختیار میں نہیں، میں انچارج ہوں یہاں کا، لیکن میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اور یہ 19 جو خازن ہیں ان کے یہ نہیں ہے کہ اس سے کم وہ ہے، بلکہ ان کے ہر یہ سب بڑے درجے کے فرشتے ہوں گے، اور ان کے انڈر میں پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں کا دستہ ہوگا۔ یہ تو بڑے یعنی چارج جن کے پاس ہیں وہ ہیں، اور ان کا مین ایک ہوگا، جیسے آئی جی ہوتا ہے اور کمشنر ہوتا ہے، پھر کمشنر کے انڈر میں کتنے لوگ رہتے ہیں، پھر کس طرح، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان 19 لوگوں کو، ان 19 فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جن کے پاس پورا ڈپارٹمنٹ رہے گا۔ اب پھر ان کے ماتحت میں اب یہاں ایک پیدا بات یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کو 19 فرشتوں کو رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ 19 اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھے؟ حالانکہ اللہ تو بڑی قدرت والے، ایک فرشتہ بھی کافی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی طاقت کا عالم یہ ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اپنی اگر وہ پر کو پھیلا دیں تو مغرب و مشرق کے درمیان کا ڈھک جائے، اور اگر اپنے پر کو زمین پر مار دیں تو یہ زمین آسمان کی اونچائی کی مقدار پر بلند ہو، اور اگر وہ اس کو چھوڑ دیں تو زمین کی تہوں میں گھس جائے، اتنی طاقت رکھتے حضرت جبریل علیہ السلام۔ سب سے اللہ نے بہت ساری طاقتیں دنیا میں اپنی مشاہد کرائی بندوں کو، جیسے اللہ کی طاقت ہوا ہے، اللہ کی طاقت پانی ہے، اللہ کی طاقت دھوپ ہے، اللہ کی طاقت زلزلے ہیں، اللہ کی طاقت بارشیں ہیں، یہ اللہ کی طاقتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان طاقتوں کو میں بیلنس کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کے پر اپنے بیلنس کو یعنی یہ کرتا ہے، کبھی
بے قابو کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہوائیں تیز ہو جاتی ہیں، سونامیاں آ جاتی ہے، بارشیں تیز ہو جاتی ہے، تباہیاں آ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ اس لیے ایک عدد، اب یہ عدد بھی آزمائش ہے۔ پھر قرآن میں آگے کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ، اور ہم نے جو جہنم پر جن لوگوں کو متعین کیا ہے وہ کوئی اور نہیں الا ملائکہ، وہ فرشتے ہی ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، ہم نے فرشتوں ہی کو جہنم کے خازن بنایا ہے، باہر سے کوئی دوسرے نہیں بلائے ہیں، وہ فرشتے ہی رہیں گے ہمارے۔ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ، اور جو ہم نے ان کی 19 کی تعداد تم کو بتائی ہے، إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافروں کے لیے یہ تعداد جو ہے یہ آزمائش ہے، ہم ان کی آزمائش کریں گے۔ کیا الا فتنۃ للذین کفروا، کافروں کے لیے یہ تعداد آزمائش ہے۔ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، اور اہل کتاب کے لیے یعنی یہود نصارہ جن کو کتاب دی گئی، کیونکہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عدد آسمانی کتابوں میں پہلے بھی 19 ہی کا عدد آیا ہے۔ تو لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، اور تاکہ یقین ہو جائے اہل کتاب کو کہ جو عدد آیا ہے یہ تمہاری کتابوں میں بھی 19 ہے، قرآن مجید میں بھی 19 ہے۔ جب عدد کوئی بات مل جاتی ہے تو اللہ کی کتاب کے ہونے کی پختہ دلیل بھی ہے کہ یہ کتاب جو ہے اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، ورنہ اس میں عدد میں فرق پڑ جاتا۔ ان کی کتابوں میں 19 تھا، اس میں اگر 24 ہوتا، یا اس میں 24 تھا اس میں 19 ہوتا تو معاملہ گڑبڑ ہوتا۔ تو اس کے لیے یقین کر لیں۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور ایمان والوں کا ایمان خوب بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے ایمان، ان کے ایمان میں کوئی کمی نہیں بلکہ بڑھے، کہ ہمارے اللہ نے جہنم کے 19 داروغہ مقرر کر رکھے ہیں اور ان کو اس پر یقین ہونا چاہیے، ان کے اندر کوئی شک شبہ اور کوئی کسی قسم کا احتمال پیدا نہ ہو، ایمانا۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہ شک میں پڑے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والے بھی شک میں نہ پڑے، وَلِيَقُولِ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، البتہ ضرور کہتے ہیں وہ لوگ جن کی دلوں میں روگ ہے، روگ یعنی بیماری ہے، اب وہ اللہ کی اور رسول کی بات کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ والکافرون، اور کافر کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالیٰ کو یہ مثال دینے کی کیا ضرورت تھی کہ 19 ہم نے فرشتے رکھ دی، اب یہ تو ایسی بیتوکی بات ہے، کوئی اس میں دم بم نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کہہ کر وہ لوگ مذاق اڑانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ ان کو بکواس کرنے دو، کذالک یضل اللہ من یشاء، اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، کیونکہ ہدایت کا دینا اللہ کے اختیار کی چیز ہے اور گمراہ کر دینا بھی اللہ کے اختیار کی بات ہے۔ لیکن اگر کسی کو بھلائیوں کی، نیکیوں کی توفیق مل رہی ہے تو اس کو اترانا نہیں چاہیے، وما توفیقی الا باللہ، میری توفیق بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، اللہ ہی کی طرف سے یہ توفیق ملی۔ آپ لوگ اور ہمیں اگر مسجد میں آئیں اور ہم کو اللہ نے توفیق دی اور ہم نے تراویح کی نماز پڑھی، اور جو لوگوں کو توفیق نہیں ملی اور وہ بازاروں میں اور دکانوں پر اور ہوٹلوں میں بیٹھے رہے اور انہوں نے اس قیمتی وقت کو ضائع کر دیا، تو ہم کو کیا، ہم دیکھو نماز پڑھ کر رہے تو آپ کو نہیں، آپ کا کوئی کمال نہیں، یہ تو اللہ کی توفیق ہے، یہدی من یشاء، جس کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں اس کو توفیق دیتے ہیں، اور اللہ ہی کو جن کے سجدے قبول کرانا گزارنا مقصود ہوتا ہے انہی کو مسجد میں لا کر کھڑے کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات بھی بڑی غیرت والی ہے، وہ جس کو سجدے ان کو منظور نہیں ہوتے ان کو توفیق بھی نہیں دیتے، ان کو کہاں کہاں الجھا کر رکھتے۔ تو اس نعمت پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے کریم آقا آپ بڑے مہربان ہیں، بڑے کرم والے ہیں کہ آپ نے اپنا فضل و کرم فرمایا اور ہم کو مسجد میں لا کر عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی لیے جب مسجد میں داخل ہوتے تو کیا دعا پڑھتے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول، یا آپ کا کرم
تھا کہ ہم آئے، اور جب جا رہے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلی، اے اللہ میں آپ کا فضل مانگتا ہوں، آپ کے فضل سے آیا تھا، آپ ہی کی نگاہ کرم تھی آیا تھا، اب جا رہا ہوں، فضل رہے گا تو پھر آؤں گا، آپ کا فضل میرے ساتھ رہنا چاہیے، آپ کی لطف و کرم کا میری طرف رخ رہنا چاہیے۔ تو یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ مثالیں اللہ بیان کرتے، جیسے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کے اندر، تیسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی کہ مچھر کے برابر، تو وہ کہنے لگے یہ بھی کوئی مثال دینے کی چیز تھی، مچھر کی اور مکھی کی اور اس کی اور اس کی مثالیں؟ تو اللہ تعالیٰ کمتر چیزوں کی مثال بھی دیتے ہیں، اور ان کو مثال دے کر یہ سمجھانا مقصود ہوتا ہوں کہ چاہے کم سے کم حیثیت والی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے مالک ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور وہ نہیں جانتے تیرے پروردگار کے لشکروں کے بارے میں، اللہ کے لشکر کے بارے میں ان کو علم نہیں، پتہ نہیں۔ یہ 19 کا عدد تو اللہ نے تم کو صرف سمجھنے کے لیے بتا دیا ہے کہ تمہارے دماغوں میں موٹی موٹی باتیں نہیں آتی، تو کم سے کم تم یہ بات سمجھ لو کہ جہنم کے 19 داروغہ ہوں گے جو بڑے پوسٹ پر ہوں گے، بڑی حیثیت والے ہوں گے، اور ان کو ماتحت میں کتنے ہوں گے، کیا ہوں گے، اور اللہ کے لشکر کون کون سے ہیں تم کیا جانو۔ للہ جنود السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین میں فوجیں اور ٹکڑیاں اللہ جب چاہتے ہیں حرکت میں لاتے ہیں۔ جب خانہ کعبہ کو ابراۃ الاشرم نے ڈھانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے کیا کیا؟ پرندوں کے چھوٹے چھوٹے پرندے، چڑیوں کے جھکڑ بھیجے اللہ نے، ٹکڑیوں میں بھیج دیا، اور وہ پرندے ایک علاقے سے اٹھے، بحر مردار کی کنکریاں لے کر اٹھے۔ بحر مردار جانتے ہو، ڈیڈ سی جس کو کہتے ہیں، اس میں کوئی حرکت نہیں نظر آتی، اور وہ اتنا کھارے پانیوں والا ہے کہ اس میں زندگی کی کوئی چیز نشانی نظر نہیں آتی، بالکل جامد ساکت ڈیڈ سی ہے، بحر مردار ہے۔ بحر مردار سے پرندے اٹھے اور وہاں کی گئے، کیوں کہ وہاں بحر مردار پر قوم لوط پر عذاب آ چکا تھا، اور بحر مردار ہی کے کنارے یہ قوم بسا کرتی تھی، اور حضرت جبریل نے وہیں ان کو اٹھا کر پٹک کر مار دیا تھا۔ تو وہاں سے وہ پرندے اٹھے، اور ان پرندوں نے کیا کیا کہ آ کر ابراہ کے لشکر کو فجعلہم کعصف مأکول، کھایا ہوا بھوسا بنا دیا۔ تو اللہ کے پاس بڑے بڑے لشکر ہیں، بڑی بڑی فوجیں، اور اللہ کو بڑوں کو ہلاک کرنے کے لیے بہت بڑے انتظام نہیں کرنا پڑتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جب بڑی سے بڑی طاقت اور قوت کے ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ چھوٹی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اور چھوٹی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ فرعون کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو دریا جس پر وہ اترایا کرتا تھا ہلاک کر دیا، قوم نوح کو بارش سے ہلاک کر دیا، قوم عاد کو ایک چنگھاڑ، ایک آواز سے، ایک بھوچال سے ہلاک کر دیا۔ اللہ بڑے قدرت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کی برائیوں اور بدعمالیوں اور بدکاریوں پر صرف نظر انداز کر رہے، ڈھیل دے رہے۔ میرے بندے مہلت ہے، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فما للکافرین امہلہم رویدا۔ وہ چالیں چلتے ہیں اور وہ ہماری ڈھیل سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم ڈھیل دیے ہوئے ہیں، اور جب چاہیں گے ڈھیل کو، رسی کو کھینچ لیں گے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے، وما ہی الا ذکریٰ للبشر، اور یہ تو صرف انسانوں کے لیے نصیحت ہے۔ کلا، پھر آگے کہتے ہیں سچ یہ ہے، چاند کی قسم، سچی بات یہ ہے، والقمر۔ اب گزشتہ سال جو حضرات یہاں پر موجود تھے، اللہ نے جو قمر کی، سورج کی، چاند کی، گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسمیں کھائی ہے، میں اس کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل سے گزشتہ بتا چکا ہوں، اب اس کا اعادہ کسی اور موقع سے کیا جائے گا۔ کلا والقمر، چاند کی قسم، چاند کی قسم۔ اب یہاں چاند کی قسم اللہ نے کیوں کھائی؟ اس لیے چاند کی قسم ہے کہ جب چاند پہلی تاریخ کا ہوتا ہے تو بہت باریک ہوتا ہے، پھر دوسرے دن 45 منٹ کے بعد نکلتا تو تھوڑا بڑا روشن ہوتا ہے، پھر تیسرے دن پھر 40-45 منٹ کے فرق سے نکلتا تو تھوڑا زیادہ نمایاں ہوتا، دھیرے دھیرے 15 دن میں بدر کامل بنتا، پھر 16 تاریخ سے پھر وہ گھٹنا شروع ہوتا، اور پھر وہ ایک دم گھٹ کر آخری تاریخوں میں نگاہوں سے
اوجل ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں چاند کی قسم کھا کر کہ اصل میں انسان تیرا معاملہ بھی ایسی ہے، تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ناتواں تھا، ضعیف تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے قوت عطا فرمائی، دھیرے دھیرے بڑھتا رہا، چلنے پھرنے کے لائق ہوا، کھانے پینے کے لائق ہوا، بولنے کی صلاحیت اللہ نے عطا کی، بولتا، دیکھتا، چلتا، اپنی ضرورتوں کو اب اپنے ہاتھوں سے پورا کرنے لگا، ورنہ پہلے ایسا مجبور محض تھا کہ دوسروں کے بلبوتے پر تیرا وجود منحصر تھا، تو رونا جانتا تھا اور تیرے رونے پر اللہ تیرے کھانے پینے کا انتظام کرتا تھا اور ماں تجھے دودھ پلا دیا کرتی تھی۔ اس طرح پھر ایک وقت آیا کہ تو جوان ہوا اور تو نے مال و اسباب جمع کیے، اب تو سمجھنے لگا کہ میں ساری چیزوں کا مالک ہو گیا، اترانے لگا، اکڑنے لگا، اللہ کو بھول گیا، اللہ کو بھول گیا۔ پھر کیا ہوا؟ تجھ پر بڑھاپا آیا، ہاتھ کپ کپانے لگے، کمر بجنے لگی، گھٹنوں میں درد ہونے لگا، تیرے دانت گر گئے، بینائی کمزور ہو گئی، کانوں سے سنائی دینے نہیں لگا، گھر والے تجھے ایکسپائر یعنی وہ کیا یہ جو ہے کام کی چیز نہیں رہی، جیسے ایکسپائری ڈیٹ کی دواؤں کو ایک طرف اسٹور میں ڈال دیا جاتا ہے، اس طرح تجھے کنارے کر دیے۔ تو چاند جس طرح غروب ہو جاتا ہے، ایسا بے قیمت بے وزن انسان تو ہو گیا۔ اللہ چاند کی مثال دیتے اور قسم کلا والقمر واللیل اذا اسفر، چاند کی قسم، چاند کی قسم، واللیل اذا ادبر، اور رات کی قسم جب وہ پیٹ پھیر دے، یعنی جب رات گزر جائے، پیٹ پھیر کر چلی جائے، رات آئی تو میرے بھائیوں پوری رات گزر گئی، اور پھر کیا ہوا؟ رات کی پیٹ پھیرنا یہ بھی آدمی کو کہ رات آئی پوری رات گزر گئی، تمہاری زندگیوں میں بھی کتنے اندھیرے آئے اور گزر گئے۔ تو اللہ قسم کھا کر رات کی کہہ رہے ہیں واللیل اذا ادبر، وہ تاریکیاں زندگی کے، وہ اندھیرے جن میں تم نے اپنی زندگیاں گزار دی ہے، واللیل اذا ادبر، رات کی قسم جب وہ پیٹ پھیر دے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم جب وہ خوب اجالا ہو جائے، انہا لإحدى القبر، بلا شبہ یہ بس ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔